ویلکم بیک ناظرین. پاکستان میں سیاسی صورتحال، کانسٹیٹیوشنل صورتحال، اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ علی گور بلوچ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون، قادر مندوخیل صاحب پیپلز پارٹی اور عامر مغل صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ہیں. علی گور بلوچ صاحب، آپ سے میں آ رہا ہوں کچھ نکات اٹھائے. ذرا کوئکلی 10 منٹ ہے ہمارے پاس، تو 3 منٹ میں چاہوں گا تینوں کو پاس چلے جائیں. یہ معاملہ جو ہے کہ جو آئینی ترامیم کے کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں، واقعی یہ حل ہونے چاہیے، جلد حل ہونے چاہیے. JUI کا موقف یہ ہے کہ 150 کے قریب کیسز ہیں، اس کے لیے پورا کا پورا وفاق اور 4-5 ہائی کورٹس کے اندر سٹرکچر، ایک اچھا خاصا بجٹ جو ہے کہ وہ بڑھ سکتا ہے، بوجھ بڑھ سکتا ہے. تو اس لیے ٹاپ 5 ججز جو ہیں وہ بینچ بنا دیں، جیسے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کہا گیا کہ کانسٹیٹیوشنل ایشوز یا تشریح کا معاملہ ہوگا 5 رکنی بینچ ہوگا، اس میں مزید ترمیم کر دیں کہ سینئر موسٹ جو 5 ججز ہیں وہ ہوں گے، وہ فیصلہ کر لیں گے. تو یہ کیسز بھی نپٹا دیے جائیں گے اور نیا سٹرکچر اور بجٹ کے اوپر بوجھ بھی نہیں بنے گا اور مقصد بھی حل ہو جائے گا. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ بالکل میں بھی آئینی ترامیم پر تو بات کر سکتا ہوں اور کرنا بھی چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں ان محترم کا جو ذکر کر رہے تھے کچھ چیزوں کا، اپنا ماضی بھلا کر اور اپنے ماضی سے مراد جو ان کے لیڈرشپ کا کردار ہے اس کے اوپر میں چاہتا تھا کہ آپ کے پروگرام میں مہذب طریقے سے بات کی جائے. لیکن ایک تو آپ نے وقت کا خیال نہیں رکھا، سب میں برابر نہیں دیا، اور دوسرا ان کی گفتگو کا ان کو مجھے آئینہ دکھانا پڑے گا. پہلا آئینہ تو یہ ہے کہ یہ RTS سسٹم کی پیداوار تھے موصوف. دوسرا آئینہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو ان کی یہودی لابی کے ساتھ تعلقات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں. کس طرح سے انہوں نے اپنے یہودی سالے کی امداد کی اور ایک مسلمان کی مخالفت کی. پھر جنرل پاشا، جنرل ظہیر الاسلام کے نام بھی کسی سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں، جس نے اس غبارے میں ہوا بھری اور اس کے بعد RTS سسٹم بٹھا کے دھاندلی کے ذریعے اس کو بٹھایا. اس سے پوچھے کہ ان کی جب وہ سو کالڈ سلیکٹڈ حکومت تھی، اس وقت ان کا وزیر 3-4 تو انہوں نے وزیر خزانہ بدلے. اس وقت پوری کابینہ ان کی ہوتی تھی، اس کابینہ کے جس میں کہ انہوں نے ایک لفافہ لہرایا تھا اور اربوں روپے کی کرپشن کی تھی نیازی اینڈ کمپنی نے، وہ ان کی کابینہ کے وزراء نے بھی اس کا بھانڈا پھوڑ دیا کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ مطلب ہے کہ بغیر دکھائے کابینہ کو اور کس طرح سے اس کی اپروول کی اور اربوں روپے وہ ہڑپ کر کے گئے. پھر جسٹس بندیال جو کہ ان کی من پسند کے بینچ بناتا تھا اور ہر بینچ کا فیصلہ وہی کرتا تھا، وہ میرا خیال ہے ان کو یاد نہیں ہے. پھر جسٹس کھوسا جس نے ان کی سہولت کاری کی اور وہ من پسند کے بینچ بناتا تھا اور کسی بینچ کے اوپر کیس ہی نہیں لگتا تھا. سینئر ترین ججز کو سپریم کورٹ کو غیر فعال کیا ہوا تھا. پھر جس طرح سے انہوں نے سلیکٹڈ حکومت بنا کے پورے ملک میں لوٹ کسوٹ کی. پھر کس طرح سے دہشت گردانہ کارروائیوں میں آج تک یہ ملوث ہے. 9 مئی کے واقعات جب پورے پاکستان کو انہوں نے آگ لگائی، پورے پاکستان کو انہوں نے جلا دیا، شہداء کے مجسموں کو انہوں نے جلایا، اور آج تک مجھے بتائیں کہ بلوچستان کے 2 واقعات ہوئے، ان کی پوری جماعت کی زبان سے کسی کی آپ نے مذمت سنی ہے ان شہداء کے لیے؟ یہ سارے پولیٹیکل ایشوز تھے. مقصد یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی پارٹی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ ایک دہشت گردوں کا جتھا ہے، ٹھیک ہو گیا، جو کہ ہر وقت پاکستان کو نوچنے کے لیے، پاکستان کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے، پاکستان کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے، یہ وہ گدے ہیں جو ہر وقت تیار کرتے رہتے ہیں. چلے مغل صاحب اس کے اوپر کامنٹ کریں گے. میں ذرا پہلے جو کانسٹیٹیوشنل پہلو ہے، مندوخیل صاحب کیونکہ وکالت سے بھی ہیں اور آپ کی JUI اور پیپلز پارٹی آپس میں ڈرافٹ ایکسچینج کر رہی ہے، مندوخیل صاحب کتنا فیزیبل ہے یہ کہ اگر ٹاپ 5 ججز کو ہی بنا دیا جائے، وہ پرپز جو ہے کہ وہ بھی فلفل ہو جائے گا جو ایک تقاضا ہے، یا واقعی جو ہے 150-200 کیسز کے لیے الگ سے ہی پورا سٹرکچر بننا چاہیے؟ یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی، مغل صاحب آپ کو میں یہ مندوخیل صاحب سے لے لوں ذرا، میں نقطہ نظر پھر آپ دے دیجیے گا. جی خالد جمیل صاحب، ایک جملہ مجھے کہنے دے مغل صاحب کی خدمت میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ وزیر داخلہ وزیر خزانہ اگلوں نے دیا ہے، تو میرے خیال میں وہ اپنا حکومت بھول گئے کہ شوکت عزیز کس کا آدمی تھا، فیصل واڈا کس کا آدمی تھا، اور وہ اس سے پہلے شیخ کیا نام تھا وزیر خزانہ، وہ کس کے آدمی تھے ان کے دور میں وزیر خزانہ تھے.
ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ ہمارے سہولتکار ہے، کیونکہ یہی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس عمران خان صاحب نے داخل کیے، جو کہ بعد میں اس کو وڈرا کرنا پڑا اور یہ کہنا پڑا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے یعنی اس وقت کے گینگسٹر جنرل فیس کے کہنے پہ اس نے داخل کی ہے، اس وجہ سے ان کو اچھا نہیں لگ رہا ہے. نمبر ایک بات. اچھا، آپ نے جو بات کی تھی آئینی عدالتوں کا، ایک بات کا تھوڑا سا وہ کر لے کہ ہم آج یہ مدعا نہیں اٹھا رہے، یہ بی بی شہید اور میثاق جمہوریت میں بھی تھا جی، میثاق کی جمہوریت پہ سائن ہے، وہاں کی توثیق عمران خان صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کر چکے ہیں. 2024 کے الیکشن میں ہمارا منشور میں میثاق اپنا آئینی عدالت موجود تھا. اس سے بھی تھوڑا پہلے چلے جائے، علی گور بلوچ صاحب میرے کلیگ کے پچھلے اسمبلی میں، ان کو یاد ہوگا میں نے پی ٹی آئی کے دور میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بل داخل کیے، جو کہ بدقسمتی سے ٹالتے رہے اور وہ پاس نہیں ہو سکا. میں نے یہی کہا کہ ایک چپراسی کی نوکری کے لیے آپ 3 مرتبہ انٹرویو ذات نسل پوچھتے ہو، ایک ہائی کورٹ کا جج، ایک فرد واحد یعنی صوبے کا چیف جسٹس اپنی چمچوں کا، اپنی بانجوں بتیجوں کا، اپنے چیمبر کے لوگوں کا نام ریکمنڈ کرتے ہیں اور اسمبلی کے ربڑ کا اسٹمپ جو ہے نا وہ لگا لیتی ہے اور ختم ہو جاتا ہے، جج بن جاتا ہے. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ دنیا کے 58 ممالک میں آئینی عدالتیں موجود ہیں. ایز اے وکیل میں آپ کو بتا دوں، تمام ہائی کورٹس میں 50% سے زیادہ آج بھی جو کیسز چل رہے ہیں وہ آئینی چلتے ہیں، یعنی کانسٹیٹیوشن پٹیشن آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت. اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں ایک تجزیے کے مطابق 58,000 کیسز پینڈنگ ہے، اور اس 58,000 میں 15,000 کیسز آئینی ہے. تو آپ مجھے بتا دو 15,000 کیسز چلتے ہیں یا وہ باقی 58,000 میں سے جو نا وہ کیسز چلتا ہے؟ سارا دن عمران خان نے یہ کیا، الیکشن کمیشن نے وہ کیا، فلاں آج کمیٹی کو کہہ رہے تھے کہ 150 سے 200 کیسز ہیں کانسٹیٹیوشنل کیسز سپریم کورٹ میں. نہ 15,000 ہے. اچھا 15,000 ٹھیک ہے، 15,000 58,000 میں سے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے اگر 150 200 تو اور شرمناک بات ہے کہ آپ 58-57,000 جو نا کیسز نہیں چلا رہے، 150 200 چلا رہے، پھر تو اور شرمناک بات ہے. تو اسی لیے پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ بابا ان آئینی کیسز کو ایک طرف کر لے. آپ جو کسی ایک مجھے آپ منٹ میں جملہ لے دو، ایک شخص کو میں نے 38 سال بعد بری کرا ہے، 28 سال بعد پہلی مرتبہ عدالت میں پیش کرا ہے. ایک لڑکی جو ایک دن میں پیدا ہوتی ہے بدل گئی، 24 سال کیس چلتا رہا اور 24 سال کے بعد میرے پاس کیس آیا ہے 3 مہینے پہلے. جینون کنسرن ہے کہ جلدی ہونا چاہیے. تو اس طرح ہزاروں مثالیں آپ کو میں دے سکتا ہوں. بالکل جینون کنسرن ہیں، آپ پہلے بھی پروگرام میں کرتے رہے ہیں. میں ذرا عامر مغل صاحب یہی سوال آپ کے پاس کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے آئینی، اور مجھے پتا ہے کہ آپ علی گور بلوچ صاحب کے نقطہ اعتراض کے اوپر ضرور بولیں گے، لیکن کوشش کریں کہ جو کانسٹیٹیوشنل پہلو ہے اس کے اوپر بھی ضرور اپنی رائے دیں، پارٹی کی رائے دیں. دیکھیں جی، گور بلوچ صاحب کا بلڈ پریشر پتہ نہیں کیوں ہائی ہوا، شاید وہ آئینہ ان کو دکھایا تو میں نے تو آئینہ دکھایا ہے، میں نے تو کوئی ایسی غلط بات نہیں کی. سنیں نا آپ بھائی، میں نے آپ کو ٹوکا ہی نہیں ہے، سن لیں میری بات یہ ہے کہ پہلے تو میں آئینی عدالت پہ بات کر لیتا ہوں، پھر میں علی گور بلوچ صاحب کو رسپونڈ کرتا ہوں. دیکھیں نارمل ہے ایک بات لاجک کے ساتھ بتائی ہے، مغل صاحب سب نارمل ہے. آپ کو لاجک کے ساتھ بات کی ہے. آئینی عدالت جو ہے جی، اس کے پیچھے مقصد صرف ایک ہے، کوئی غلط بات اس کے پیچھے مقصد صرف ایک نظر آتا ہے کہ اپنی مرضی کی ججز لگائے جائیں، کس طرح سے ووٹ چوری کر کے آئے، اپنی مرضی کی عدالت بنائی جائے، اس میں اپنی مرضی کے جج لگائے جائیں. بلوچ صاحب ہو گیا نا، بلوچ صاحب ہو گیا ذرا بڑے لاجک کے ساتھ بتائیے. بلوچ صاحب میں نے آپ کی نہیں ڈالی، آپ کی بات کو آپ سنیں نا آرام سے، مناسب نہیں لگتا. چلیں وہ آرام سے سنیں. میں نے پرسنل ایشو کو چھوڑ دیں بلوچ صاحب، ذرا کانسٹیٹیوشنل ایشوز کے اوپر بات کر لیں. چلے چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں، بلوچ صاحب نے جو کہا کر لیں. آگے میں ان کی باتوں کا رسپونڈ کروں گا، لیکن میں چلے پہلے کانسٹیٹیوشنل ایشو پہ بات کر لوں. آ جائیں، صرف 2 منٹ رہ گئے مغل صاحب، آ جائیں پوائنٹ پہ آ جائیں. اچھا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ان کا مقصد آئینی عدالت کا قیام نہیں ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ آئینی عدالت کے قیام کے پردے میں چھپا کے ایک اپنی مرضی کی عدالت بنانا، جس کو جو ڈمی اور ناجائز وزیر اعظم ہے وہ اپوائنٹ کرے گا، جس کا چیف جسٹس اور اس کے ساتھ جتنے جسٹس ہیں وہ اس کو اپوائنٹ کرے گا، اور اس کے بعد اس کے ذریعے فکس کرنا ہے تحریک انصاف کو، تحریک انصاف پہ بین لگانا ہے، عمران خان کو سزا دینی ہے. ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. اور آج تو ایک خواب آ گیا ہے بلاول کو کہ یہ جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وش تھی کہ آئینی عدالت بنے.
تو ہو سکتا ہے کل کوئی اور خواب آ جائے بلاول کو کہ قائد اعظم کی ایک وش تھی کہ کوئی تیسری جنس کا بھی وزیر اعظم بن جائے، تو کیا اب سارے خواب جو بلاول کو نظر آئیں گے وہ سچے ہوں گے؟ تو اس طرح نہیں ہو سکتا میرے بھائی، یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے طریقے صاحب کو فکس کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کو فکس کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں علی گور بلوچ صاحب کی طرف، اب آتے ہیں علی گور بلوچ صاحب کی طرف۔ بلوچ صاحب جو ہیں ان کا بلڈ پریشر ویسے ہی ہائی ہو گیا ہے۔ تحریک انصاف کا مینڈیٹ 2018 میں بھی چھینا گیا، آر ٹی ایس بٹھا کے تحریک انصاف کو نقصان دیا گیا ہے، تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، تحریک انصاف وہ الیکشن ٹریبونل میں معاملہ چلا جائے گا۔ بغل صاحب ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، چلیں علی گور بلوچ صاحب شکریہ، عامر مغل صاحب شکریہ آپ کا، چلیں یہ ڈیبیٹ ہم پھر نیکسٹ ٹائم کر لیں گے۔ مندوخیل صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی، بات چیت ہم کر رہے تھے کچھ سیاسی ایشوز کے اوپر، کچھ کانسٹیٹیوشنل ایشوز کے اوپر، تھوڑی سی ذرا گرما گرمی ہوگی بلوچ صاحب اور عامر مغل صاحب کے درمیان، لیکن بنیادی ایشو یہی ہے کہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، آئینی ترمیم اس وقت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یہی سوال ہے۔ اور ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس جب آئیں گے تو ہمیں جے یو آئی کے ہم کوشش کریں گے لیڈرشپ سے بات کریں جنہوں نے آج مسودہ پیش کیا، اس مسودے کے اہم خد و خال کیا ہے اور جے یو آئی کیا چاہتی ہے ساری صورتحال کے اوپر، کیونکہ ان کا جو ووٹ ہے وہ بڑا ڈیسائسو فیصلہ کن ووٹ جو ہے جے یو آئی کا ہے، ان کی رائے لیں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔